بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل تحریم وائس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین گرامی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی تعالیٰ عنہا کے پردہ کرنے کے بعد مولا علی نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حسن حسین علیہ السلام زینب ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبیسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا علی رضی تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور اثار کی خصوصیات سے مالو مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا علی رضی تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم رضی تعالیٰ عنہ سیدنا ام بنین سیدنا علی رضی تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی ہیں تو سیدنا حسن حسین علیہ السلام اور فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کو گلے لگا لیتی ہیں۔ سیدنا علی رضی تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتی ہیں کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں اس سے ان کی ماں یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں، میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہیں۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام البنین بھی کہتے، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حسن حسین علیہ السلام علی کی صرف اطاعت کا حکم دیا اور ادب سکھایا اور کہا جو وہ کہیں بس حکم بجا لانا ہے، بحث نہیں کرنی، یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں عباس ابن علی رضی تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن علی رضی تعالیٰ عنہ، جعفر ابن علی رضی تعالیٰ عنہ اور عثمان ابن علی رضی تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا عباس علیہ السلام لشکر حسین علیہ السلام کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں یہ ایک مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا علی رضی تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنیفہ کہتے کہ مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس علیہ السلام کہنے لگے حسن حسین علیہ السلام میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں نے ان کا بازو اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، حالانکہ عمر میں حسن و حسین علیہ السلام سے چھوٹے تھے۔ مطلب ہے کہ یہ سوال بھی نہیں بنتا کہ ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ دوستو، واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین علیہ السلام کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے جانے دیں، تو سیدنا حسین علیہ السلام ان سے تلواریں لے لیتے ہیں کہ بس عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہی جنہوں نے حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنی تھی، گھٹنوں میں تیر لگتا ہے، حسین علیہ السلام عالی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سیدنا عباس علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ عباس علیہ السلام کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ اطاعت جو سیدہ ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ علی رضی تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدہ ام البنین کے فرزندان تھے جو لشکر حسین علیہ السلام کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام عالی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ سیدنا ام البنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا عباس علیہ السلام شہید ہوا، جعفر شہید ہوا، عثمان شہید ہوا، عبداللہ بھی شہید ہو گیا۔ فرمانے لگی سب چھوڑے میرے مولا حسین علیہ السلام کا بتا دیں، تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے مولا حسین علیہ السلام سے؟ تو بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑے تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھیں، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی اور ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا۔ حسن حسین علیہ السلام کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔
دوستو، خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا، آمین۔ امید کرتی ہوں دوستو اور بہنوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔